شامی صاحب سر تین صدر بھی شیٹیں انشاءاللہ بہت تیز رفتاری سے شتابی سے اچھا دستخط کر دیں گے، اور کل عارف الوی تو ہے نہیں نا سر جو واپس ہمارے بھیجیں؟ زرداری صاحب ہیں نا، ہاں تو وہ تو کر دیں گے۔ آپ انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ یہ بل بن جائے گا اور عن قریب۔ تو سر اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ تو یہی تھی نا کہ جی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کو بے اثر کرنے کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے 12 لیے جولائی کا یہ قانون سازی ہوئی ہے، یہ ایکٹ آیا ہے۔ اس کے تحت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو نشستیں نہیں مل سکیں گی، جی جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے وہ اپنی پارٹی ایفیلیشن نہیں بدل سکیں گے، اور جنہوں نے پارٹی کا سمبل جمع نہیں کرایا آزاد وہ آزاد امیدوار ڈکلیئر ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے جو لوگ جنہوں نے اپنی پارٹی سے افیلیشن ظاہر کی تھی، سپریم کورٹ کے جو فیصلے کے مطابق اس میں تو ان کے بارے میں تو نوٹیفائی کر چکا ہے الیکشن کمیشن کہ وہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں۔ بالکل جی ہاں 39۔ تو بہرحال یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا کہ سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان تھے وہ پی ٹی آئی کے ارکان تصور ہوں گے، اور سنی اتحاد کونسل میں جو ان کی شمولیت ہے اس پر خط تنسیق پھر جائے گا، اور پی ٹی آئی جو کہ اس میں درخواست گزار بھی نہیں تھی اس کو یہ ریلیف مل جائے گا اور نشستیں مل جائیں گی۔ اس کا راستہ روکا گیا ہے اور قانون سازی کر کے اب دیکھیں پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ سر وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ نہیں وہ جہاں بھی جائے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شطرنج کا کھیل بھی ہے نا سیاست، اچھا تو سیاست ہو رہی ہے۔ ہاں یہ سیاست ہو رہی ہے، اور جس طرح سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا نا تو اس میں بھی تو سیاسی اثرات ہیں، اسی طرح اس پر بھی ہے، ان بھی سیاست، تو یہ ایک شطرنج کا کھیل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے اپنے چالیں چل رہے ہیں سارے۔ آج چال چلیے اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 24 کروڑ عوام کا فیصلہ ہم 17 غیر منتخب لوگوں کو نہیں کرنے ہاں دیں گے۔ یہ بات تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا سپریم کورٹ تو قائم ہی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو تنازع ہو وہ اس کو حل کرے، تو 24 کروڑ لوگوں کے تنازعات حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو تخلیق کیا جاتا ہے اور اس کو ایک اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اگر اس نے تنازعات کا تصفیہ نہیں کرنا تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک شاعری ہے، اور جو ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کو اس طرح کی بے تکی شاعری جو ہے مطلب ان کو زیب نہیں دیتی۔ سر لیکن شاعری جو ہے وہ شاعری کرتا ہے نا، اس کا کام یعنی جو تشریح ہے وہ عدالت کا کام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تشریح جو ہے وہ عدالت کرے، ری رائٹ نہ کرے۔ نہیں وہ تشریح کیسے کرے گی؟ وہ تو تشریح جو بھی کر سکتی ہے تشریح۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک قانون بنایا ہے، عدالت کے فیصلے کو روکا ہے، اس کے آگے دیوار کھڑی کی ہے، اب یہ پھر چیلنج ہوگا، پھر معاملہ عدالت میں جائے گا، تو دنگا مشتی جاری رہے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے دنگا مشتی، لیکن عدالت جو ہے وہ بھی قانون اور آئین کے الفاظ جو ہیں ان سے آگے اٹھ کے بات کر رہی تھی نا۔ وہ کہہ رہی ہم اس کو مکمل انصاف دے رہے ہیں، حالانکہ عدالتیں مکمل انصاف نہیں دے سکتی۔ 2 ججز کا اختلافی وہ نوٹ بھی آیا قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں۔ بہرحال اس میں 2 رائے اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے یہ قانون بھی چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، وہاں بھی پھر لڑائی لڑنی پڑے گی۔ تو سر کیا جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس پر دستخط ہونے سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا تھا؟ اب تو دستخط ہو چکے، اچھا اب سمجھ لیں کہ ہو گئے، سپریم کورٹ اسے روک نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اور اب کیونکہ وہ پاس ہو گیا اس پہ دستخط بھی ہو گئے، وہ قانون کا حصہ بن گیا۔ اب اس پہ تشریح اور تعبیر کا جھگڑا پڑا رہے گا۔ ہماری حکومت تو دیکھیں نا، جو 2 ججوں نے اختلافی جو فیصلہ ہے نوٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بڑا اپنا اظہار خیال کیا ہے، مگر جو کچھ بھی ہے حکومت نے بڑی بغلیں بجائی ہیں۔ بھئی جو بھی ہے فیصلہ 2 ججوں کا فیصلہ ہے نا، 2 ججوں کی رائے ہے، اقلیت کا ہے، تو بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، وہ فیصلہ تو وہی نافذ ہوگا جو 8 ججوں کا ہے، اسی کو فیصلہ سمجھا جائے گا۔ سر لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی توجیہ کر کے جو فیصلہ دیا جائے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک مائنورٹی ویو ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اقلیتی فیصلے بھی، ان کی رائے بن جائے، تاریخ کا حصہ بن جائیں گے لیکن نافذ نہیں ہوں گے۔
وہ نہیں ہو سکیں گے. تاریخ کا حصہ بن جائے. اب بھٹو کیس میں 3 ججوں نے کہا ان کو بری کر دیا جائے, وہ تاریخ کا حصہ بن گیا, نافذ تو ہو گیا, 4 ججوں کا فیصلہ ہے. تو جو اکثریت کا فیصلہ ہے, جیسے آج انہوں نے بل پاس کر لیا نا جی, اور پی ٹی آئی شور مچاتی رہی, گور رحمان صاحب ہنگامہ کرتے رہے, لیکن بل پاس ہو گیا. صحیح. اگر ہم یہ کہیں نہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی ہے تو بل پاس ہی نہیں ہوا, تو منارٹی ویو جو ہے پی ٹی آئی کا, جیسے 2 ججوں کا اختلاف ہے اسی طرح پی ٹی آئی کا ویو ہے, تو یہاں پی ٹی آئی کا جو ویو ہے اس کو قانون مان لے. ٹھیک ہے, تو ججوں کا جو بھی کہا ہے انہوں نے, ان کی رائے ہے, ٹھیک ہے, اس پہ نہ اچھلنے کی ضرورت ہے نہ کودنے کی ضرورت ہے, نہ بغلے بجانے کی ضرورت ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ میں رہنے دیں.